اور کہتی ہے کہ میرا بچہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی تربیت میں رہے، اس کو کچھ دین کا داعی بنا دو، اللہ کا دوست بنا دو، اللہ کا ولی بنا دو، اس کو میں آپ کے تابع میں دینا چاہتی ہوں۔ وہ اللہ کے ولی نے کہا ٹھیک ہے ماں، میں نے بچے کو اپنے تابع میں لے لیتا ہوں۔ پھر جانے سے پہلے ماں اٹھتی ہے اور کہتی ہے ایک شرط ہے میرے اللہ کے ولی صاحب، بزرگ صاحب، میری ایک شرط آپ کو ماننا ہوگی۔ ماں سے وہ بزرگ نے پوچھا کیا شرط ہے آپ کی؟ تو ماں نے کہا کہ میرا بچہ مجھے یاد کرے گا، رات کو روئے گا، دن پہ تڑپے گا۔ آپ سے وعدہ چاہتی ہوں جب تک یہ کامل ولی نہ بن جائے اس کو گھر پر نہیں بھیجنا۔ یہ کتنا بھی رونے لگے، یہ کتنا بھی چلانے لگے، اس کو واپس گھر پہ نہیں بھیجنا۔ ماں سے وہ وعدہ وہ بزرگ نے کر لیا۔ تو چند دن، مہینہ 2 مہینہ گزرنے لگے، بچہ رونے لگا۔ بچے کی کیفیت ہوتی ہے ماں کے بغیر بچہ نہیں رہتا۔ بچہ بہت تڑپنے لگا، بچہ رونے لگا۔ استاد جی کے پاس جا کر کہنے لگا استاد جی مجھے میری امی کی بہت یاد آ رہی ہے، کئی مہینے گزر گئے، میں نے میری ماں کو نہیں دیکھا، مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجیے، میں اپنی ماں کو دیکھ کر آنا چاہتا ہوں۔ استاد جی کو وہ وعدہ یاد تھا، استاد جی نے منع کر دیا اور چند لمحے گزر گئے۔ چند مہینوں کے بعد واپس سے بچہ آتا ہے، بہت ضد کرتا ہے، رونے لگ جاتا ہے۔ بچہ استاد جی کے قدموں میں گر جاتا ہے کہ مجھے میری ماں کی یاد ستا رہی ہے، مجھے میری ماں پورا بے چین کر دے رہی ہے، نہ میرا پڑھائی میں دل لگ رہا ہے۔ استاد جی میری اس کیفیت کو آپ سمجھیے۔ استاد جی کے ذہن میں وہ کیفیت آ گئی، انہوں نے کہا کہ میں اب کیا کروں؟ استاد جی وعدے کے تو پکے تھے، انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی ترکیب اللہ میرے ذہن میں ڈال جس کی وجہ سے بچہ جانے سے بچ جائے۔ تو استاد جی بھی بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے اس کو اتنا سبق دے دیا اور کہنے لگے اگر یہ سبق تو کل صبح تک یاد کر لیں گا تو تجھے میں تیری ماں سے ملنے کے لیے بھیجوں گا۔ وہ بچے نے اس سبق کو لیا جو سبق 7 دن تک یاد نہیں کر سکتا تھا کوئی بچہ، اس سبق کو بچے نے صبح بیٹھ کر سنا دیا۔ جاتا ہے اپنے استاد کے پاس، جگاتا ہے نیند میں سے اور کہنے لگتا ہے استاد جی میں نے وہ سبق یاد کر لیا۔ استاد جی کی آنکھ میں آنسو آ جاتے اور کہنے لگتے اے اللہ یہ تو معاملہ کچھ اور تھا، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ جو بچہ 7 دن سبق یاد نہیں کر سکتا تھا وہ بچے نے آج ایک رات میں کر دیا۔ میں اپنے وعدے پر پورا ہوں۔ اے بیٹا، اے اولاد، جا تو خوشی سے جا تیری ماں کو ملنے کے لیے۔ بچہ ہنستے ہوئے کھیلتے ہوئے فجر کی نماز کے بعد دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ بہت قریب مکان تھا، بچہ دوڑتے ہوئے جب جاتا ہے دستک لگاتا ہے، امی امی دروازہ کھولو۔ اندر سے دستک سے آواز آتی ہے کون؟ بچہ کہتا ہے تیرا بھائی یزید۔ تو امی اندر سے کہتی ہے یہ میرا بھائی یزید ہو نہیں سکتا، میرا بھائی یزید تو اللہ کا ولی بننے کے لیے گیا، یہ اس سے پہلے کیسے آ سکتا ہے؟ بچہ کہتا ہے کہ امی میں تو ولی بن کر آؤں گا پر میں تیری یاد مجھے ستاتی ہے، تو دروازہ تو کھول، میں تیرے دروازے پہ آ چکا ہوں۔ ماں کہنے لگی کہ نہیں یہ میرا بھائی یزید ہو نہیں سکتا، تو چلے جا واپس۔ بچہ روتے ہوئے آنسو گر میں گراتے ہوئے استاد جی کے سامنے آتا ہے۔ استاد جی کہتے ہیں کیا ہوا بیٹا؟ بچہ کہتا ہے میری ماں نے مجھے ملنے سے منع کر دیا۔ استاد جی روتے ہوئے کرتے اے بیٹا تو چاہتا ہے کہ تو ولی بن جائے، وہی تیری ماں چاہتی ہے کہ تو ولی بن جائے۔ اپنے دل میں تیری ماں کے لیے کوئی کینہ مت لا، کوئی برائی مت لا، اللہ تعالیٰ تجھے ضرور ولی بنائے گا۔ استاد جی کا یہ سننا تھا۔ استاد جی سے بچہ کہتا ہے استاد جی اس کے بعد میں کتنا بھی روؤں، کتنا بھی تڑپوں، مجھے میری ماں کے پاس مت بھیجنا۔ آپ بھی دل پر پتھر رکھیے، میں بھی دل پر پتھر رکھوں گا۔ چند سال گزر جاتے ہیں، استاد جی کی محنت، استاد جی کی مکمل محنت کے بعد چند سال کے بعد استاد جی اپنے درس کے بعد لیٹ جاتے ہیں۔ سلام و محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی زیارت کو خواب میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے استاد تیرے پاس جو بچہ ہے بایزید اس کو تو گھر بھیج لے، اب وہ کامل ولی بن چکا ہے، وہ مکمل داعی بن چکا ہے، جانے دے اس کو اس علاقے سے، بھیج دے اس کو اپنی ماں کے پاس۔ کیا سنتی ہے؟ بچے کے پاس جاتے ہیں، اس کا سر کا بوسہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو اب مکمل ولی بن چکا ہے۔ اپنا امامہ اتار کر اس بچے کے سر میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تو یہاں سے جا سکتا ہے، تو جا اپنی ماں سے مل لے، تو اپنی زندگی صحیح گزار لے، اب تو یہاں کا اچھا ولی بن چکا ہے، ایک داعی بن چکا ہے۔ بچہ بہت خوشی سے جاتا ہے۔ اس بار معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ استاد جی سے مل کر بچہ خوشحالی کے ساتھ جب لوٹتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گھر پر دستک دینے سے پہلے ماں دروازے میں رکی ہوئی ہوتی ہے۔ بچہ کہتا ہے امی میں آ گیا۔ بچہ اپنی
آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دودھ کا گلاس تو پی لے، میں 2 رکعت اللہ سے شکر ادا کرتی ہوں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہے، اے والدینو، اے اللہ کے بندو، ایسی مائیں اگر ہو تو بایزید بستامی دنیا میں آتے ہیں، ایسی مائیں اگر ہو تو طارق بن زیاد دنیا میں آتے ہیں، ایسی مائیں ہو تو خالد بن ولید دنیا میں آتے ہیں، ایسی مائیں ہو تو خواجہ بختیار دنیا میں آتے ہیں، ایسی مائیں ہو تو ٹیپو سلطان دنیا میں آتے ہیں۔ فکر ہم کو لینا ہے، وہ ماں کی فکروں پر بچہ بنا ہے، بچے کا کوئی کمال نہیں تھا، والدین اگر فکر مند ہو جائے، اگر والدین طے کر لے کہ میرے بچے کو اللہ کا ولی بناؤں گا، میرے بچے کو ربانی بناؤں گا، میرے بچے کو محمدی بناؤں گا، تو اس میں کوئی رکاوٹ آپ کو نہیں آئے گی۔ آپ اگر بدکار ہے، ماں اگر بدکار ہے اور اگر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہے تو اللہ کی ذات کی قسم اس کی دعا بھی رد نہیں اللہ کرتے۔ یہ تو دیندار ماں تھی، یہ تو پرہیزگار ماں تھی، یہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے، اے اللہ، جس دن کے لیے میں انتظار کر رہی تھی، آج تو نے وہ دن مجھے دکھا لیا، اب مجھے جینے کی کوئی تمنا نہیں ہے، اے اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ یہی کہنا تھا، اس ماں کی روح وہی پر پرواز ہو جاتی ہے اور اب بچہ دین کا بختیار بن جاتا ہے، آج پوری دنیا ان کا نام لیتی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، قربانی کے بغیر کچھ نہیں آئے گا، قربانی دینا ہوگی، اپنے بچوں کی قربانی دینا ہوگی۔ اللہ نے قربانی مانگی حضرت اسماعیل کی، لی نہیں۔ اللہ قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں۔ آپ کو وقت کی قربانی دینا ہے، اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑیے، اپنے بچوں کو دینی درسگاہ سے جوڑیے، ایسے اداروں سے جوڑیے جہاں پر بچہ دین اور دنیا لے سکے۔ بس کیجئے ڈگری کی حوث، بس کیجئے۔ آپ کا بیچ، آپ کا بلہ آپ کے بچے کو آخرت میں نہیں کامیاب کر پائے گا، نہ آپ کی ڈاکٹری کامیاب کر پائے گی۔ پہلے شخص بنیے۔ علامہ اقبال کو دیکھیے، قرآن کو دل میں اتارا، آکسفورڈ میں ان کا نام ہوا، قرآن کو دل میں اتارا۔ پوری دنیا آج نام سے چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو علامہ اقبال کی جیسے بنے، ہمارے بچے کی شخصیت جیسے بنے، جو دین اور دنیا دونوں ساتھ میں لے کر چلے۔ انشاءاللہ سب ارادہ کرے کہ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو توفیق دے، ہدایت دے کہ اپنے بچوں کی فکر کرے۔ آخری جملہ وہی، ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد میں تو اس دنیا سے چلے جاؤں گا۔ اپنے بچوں سے سوال کرے کہ میں تو چلے جاؤں گا، میں تو کورونا میں بھی چلے جاؤں گا، میں تو کوئی وبا میں بھی چلے جاؤں گا، میرے مرنے کے بعد کیا تم اللہ کی بندگی کرو گے؟ کیا تم ایسی محبت میں ملوث تو نہیں ہوں گے جو محبت تم کو گمراہ کر لے، جو محبت تم کو غافل کر لے، جو تم کو ارتداد کی رحم میں پہنچا لے؟ دیکھیے، بچوں کی غلطی نہیں، یہ غلطی ہماری ہے۔ ہم نے ان کو دین نہیں سمجھایا، ہم نے ان کو قرآن نہیں سمجھایا، ہم نے ان کو اللہ کے قریب نہیں کیا، ان کو خالق کا یقین نہیں دلایا، ان کو ایمان کا یقین نہیں دلایا۔ یہ ہماری غلطی تھی۔ اللہ نے موقع دیا، اب بھی موقع ہے، سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ۔ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے تو آپ کا فائدہ ہے، نہیں سمجھیں گے تو آپ کا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے محتاج نہیں ہے، آپ کے ایک ذکر کے محتاج نہیں ہے، آپ نہیں کسی اور سے اللہ کام لے لیں گے۔ پر یہ کہیے، اے اللہ، تیرے راستے میں نکلنا ہے، تیری بات پہ چلنا ہے۔ اب تو ایسی زندگی گزاری، تجھے ناراض کیا، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے جگہ کوئی اور آ جائے، ہم سے تو کام لے لے۔ استقامت مانگیے، اللہ سے استقامت مانگنے والی چیز ہے۔ بہت دین میں لگے اور کچھ ناراضگی کی وجہ سے دین سے دور ہو گئے۔ دیکھیے، اللہ آپ کا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہے۔ توفیق مانگیے، ہدایت مانگیے، انشاءاللہ یہ مانگنے والی چیز ہے۔ اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بہتر سے بہتر سوچیے۔ انشاءاللہ ایسی مجالس رکھیے جو کہ عورتوں میں دین پیدا کرے۔